حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اور اتنی بڑی حکومت کے ذمہ دار ہیں، لیکن اپنے رعایا کا خیال کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت رہتی تھی، نابینا عورت تھی، اپاہج عورت تھی، بیچاری کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس ایک لوٹا تھا، ایک کھجور سے بنی ہوئی چٹائی تھی اور تھوڑا سا سامان تھا، بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود وہ ایک باہر دور کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر جاتے، اس کے گھر کے اندر صفائی کرتے، اس کے لیے پانی بھر کے لے کے آتے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ جب وہ سیر ہو جاتی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جو ہے واپس چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کافی عرصے کے بعد، تو کافی دن یہ کام کرتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں بھی ساتھ تھا، پیچھے پیچھے ہو رہا، میں سائڈ پہ چھپ گیا۔ حضرت عمر ایک گھر میں داخل ہوئے، واپس نکلے تو پھر میں اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں کیسے آئے ہیں اور یہ کس وقت سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ تو عرصہ دراز سے آ رہے ہیں، بہت دیر سے آ رہے ہیں، یہ آتے ہیں میرا سارا کام کرتے اور میری خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ کہنے لگے اے طلحہ تجھے افسوس ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود بادشاہ ہونے کے لوگوں کی رعایا کا، اپنی رعایا کا خیال کیا کرتے تھے، رات کو پہرہ داری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر بنی نجار کا کچھ وفود آئے اور خطرہ تھا کہ یہ چوری کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے نکلے اور کہتے ہیں کہ چلو آؤ مدینہ والوں کو چوری سے بچاتے ہیں۔ ابھی رستے میں تھے، درمیان میں دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے گھر میں آئے اور آ کر پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اور عورت اس کو خاموش کروا رہی تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو خاموش کرواتی ہیں۔ یہ چلے گئے، دوبارہ پھر رونے کی آواز آئی، پھر آ کے ڈانٹا، کہا کہ اس بچے کو خاموش کرواؤ۔ پھر تیسرے پہر میں پھر وہ بچہ رو رہا تھا، آخری رات میں پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو اس کے اوپر ترس کیوں نہیں کھا رہی؟ تو کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اس کا وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں اور یہ اس وجہ سے رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے، جو امیر المومنین ہے، اس کو نہیں پتہ یہ امیر المومنین عمر ہے، اس نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ وظیفہ اس کا جاری ہوگا جس کا دودھ چھڑا لیا جائے گا، تو اس لیے ہم جلدی اس کا دودھ چھڑوا رہے ہیں تاکہ اس کا وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ حضرت عمر نے اس کے گھر کے اندر نشان لگایا، واپس چلے گئے اور واپس جا کے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد دودھ چھڑانے کے بعد بچے کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ اور پھر پوری حکومت ان کا وظیفہ ایسے ہی بچوں کا جاری رہا۔ ایسے حکمران تھے کہ بچوں کا بھی خیال تھا، بوڑھوں کا بھی خیال تھا۔